اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات۔ برطانوی تسلط کے تحت برصغیر میں قائم شدہ نظام تعلیم اور اس کے ارتقاء کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے، یعنی برطانوی قبضے کے تحت برصغیر میں قائم شدہ جو نظام تعلیم اور اس کے عروج کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں کا قائم کردہ نظام بنیادی طور پر مقامی نظام تعلیم مسلمانوں کے اس نظام تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش تھا، جو مسلمان حکمرانوں کے دور سے ہندوستان میں رائج تھا، جس میں تعلیم عام اور مفت تھی، تعلیمی ادارے مالی طور پر آزاد، خود مختار اور علمی طور پر حکومتی اثرات سے آزاد تھے، یعنی ہر طریقے سے خود مختار تھے، تمام فیصلے جو ہیں وہ خود کیے جاتے تھے۔ اور برطانوی نظام تعلیم اپنی بنیادی اور طریقہ کے لحاظ سے مقامی نظام تعلیم خصوصاً مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کے خلاف تھا۔ کمپنی کے اولین سالوں میں تبلیغ عیسائیت کے حوالے سے عیسائی مشنریوں کا تعلیم میں براہ راست عمل دخل اور بعد میں پھر سیاسی حالات کی بنا پر بالواسطہ انداز میں جاری رہا، یعنی پہلے سالوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے حوالے سے عیسائی مشنری یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے کا تعلیم پر براہ راست عمل دخل اور بعد میں پھر سیاسی حالات کی بنا پر بالواسطہ انداز میں جاری رہا۔ اسکولوں کے نظام میں بظاہر عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ تو شامل نہ تھی، لیکن عملی طور پر تعلیمی پالیسیوں میں مغربی علوم و فنون، تہذیب و ثقافت اور کلچر کی ترویج کو ہی بنیادی اور مرکزی اور نمایاں مقام حاصل رہا۔ بظاہر عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ جو تھی وہ تعلیم میں شامل نہ تھی، عملی طور پر تعلیمی پالیسیوں میں جو تعلیمی پالیسیاں بنائی تھیں ان میں مغربی علوم و فنون، تہذیب و ثقافت اور کلچر کی ترویج یعنی وہ رائج کو ہی مرکزی اور نمایاں مقام حاصل تھا۔ اگرچہ بعض دور میں ایسی کئی حکومتی پالیسیاں وضع کی گئیں جن میں مقامی نظام تعلیم اور زبانوں کے بارے میں مثبت رویے اختیار کیے گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہی سبب ہے کہ قیام پاکستان کے مرحلے تک پہنچتے برصغیر کا نظام تعلیم اپنی اصل سے بالکل کٹ کر گیا تھا، لہٰذا 1947 میں مسلمانوں کو نظام تعلیم جو پاکستان کو ورثے میں ملا وہ کسی بھی طور پر ایک نظریاتی مملکت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اسلامی کے نظام تعلیم سے اور نہ ہی اسلام سے مطابقت رکھتا تھا۔ اور اگلے پوائنٹس میں ہم برطانوی نظام تعلیم کی جو خصوصیات ہے ان کا عمومی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ ہے مقاصد تعلیم۔ برصغیر میں برطانوی حکمرانی ایک استعماری یعنی ایک لوہے کی مانند مضبوط قوت کا قبضہ تھا۔ برصغیر میں برطانوی حکومت کا بہت ایک مضبوط قسم کا ان پر قبضہ تھا۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس کے ذریعے وہ مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے غالب رہ سکے، یعنی اپنے انڈر رکھ سکے۔ تاجر کی حیثیت سے آنے والی یہ قوم فاتح بن کر ہندوستان کی قسمت کی مالک بن گئی۔ برطانوی حکومت نے اپنے عزائم، اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے محکوم یعنی مظلوم انڈر رہنے والی ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کروایا، ایسا نظام تعلیم ان کو دیا جس سے ان کو غلامی میں ایسا پختہ کار بنا دیا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی برصغیر کے لوگ انگریزوں کی ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ یہ سب نظام تعلیم کے باعث ہی ممکن ہوا جو انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کے لیے خاص طور پر شروع کیا۔
برصغیر کا یہ نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا۔ ظاہر ہے کہ انگلینڈ میں یا انگلستان میں جاری نظام تعلیم کا مقصد ایک آزاد قوم کی تشکیل، جبکہ برصغیر میں قائم کردہ نظام تعلیم کا مقصد ایک محکوم یعنی غلام قوم کو پیدا کرنا تھا، کیونکہ انگریزوں کو ہندوستان میں حکومتی کام چلانے کے لیے نچلے درجے کے اہلکاروں کی ضرورت تھی، جبکہ افسران برطانیہ سے ہی آتے تھے۔ اس نظام تعلیم کا اولین مقصد حکومت برطانیہ کے لیے وفادار ملازمین کی فراہمی تھا، لیکن اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ تھا، جس کے لیے خاص طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں کو ہدف بنایا گیا، نشانہ بنایا گیا۔